پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف، اور میرے ساتھ موجود ہیں برطانیہ کے ٹیکس اسپیشلسٹ، چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر اور ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ خالد محمود صاحب یو کے میں ٹیکس سسٹم کے حوالے سے جو رولز اور ریگولیشن ہیں ان کے بارے میں بڑی ہی مفید معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں، تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے یا ہمارے گزشتہ پروگراموں کے تناظر میں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی آپ وضاحت معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا بہت سارے سوالات ہمارے دیکھنے والے ایسے ہیں جو پروگرام کے بعد ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ پروگرام کے بعد ہم سارے سوالات اپنے اگلے پروگرام کا حصہ بنانے کے لیے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ برطانوی ٹیکس سسٹم کے بارے میں جو مختلف موضوعات ہیں، جو ٹاپکس ہیں، ان پر بات چیت کا پروگرام ہے۔ یہ کوئی یوں سمجھیے کہ ایڈوائز کا یا کسی قسم کی گائیڈ کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو ولز، اسلامک ولز اور اس سے جڑے ہوئے جتنے ٹرسٹ کے معاملات تھے ان پر گفتگو کی تھی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ پرٹیکولرلی بڑا اہم موضوع بھی ہے، اور بڑا کیا کہنا چاہیے کہ خاص موضوع بھی ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ موضوع ہے ڈسکریشنری ٹرسٹ۔ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو خالد محمود صاحب میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس ٹرسٹ کا نام بھی تھوڑا سا مشکل ہے، سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ ہے کیا اور اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جی، ڈسکریشنری ٹرسٹ جو ہے اس کی نام سے ظاہر ہے یہ ڈسکریشن سے ہے جی، اور آگے چل کے ہم پروگرام میں دیکھیں گے کہ کیوں ڈسکریشن میں ہے۔ اگر دیکھیں کہ ڈسکریشن ٹرسٹ ہے کیا، تو اس حوالے سے میں سادہ الفاظ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ سیٹلر ہیں، آپ کے پاس پراپرٹیز ہے، کیش ہے یا فنڈز بول لیں، فنڈز جو ہیں آپ اپنے فنڈز کسی ٹرسٹیز کو دے کے جانا چاہتے ہیں، اس کے ٹرسٹی کو دے رہے ہیں فار دی بینیفٹ آف بینیفیشریز، فار ایگزامپل آپ کے بچوں کے لیے، تو یہ ایک لیگل ارینجمنٹ ہے جس میں آپ اپنے فنڈز، جس میں پراپرٹی ہو سکتی ہے، کیش ہو سکتا ہے، اچھا، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ ٹرسٹی کے حوالے کر دیتے ہیں امانتاً، ٹھیک، اور وہ ہولڈ کرتا ہے لیگلی فار دی بینیفٹ آف یور بینیفیشریز۔ اس میں اچھا، آپ کے کوئی بھی بینیفیشری ہو سکتا ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، اگر گرینڈ پیرنٹس اور گرینڈ چلڈرن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ڈسکریشنری ٹرسٹ کوائٹ پاپولر ہے اور از اونلی ریمیننگ ٹرسٹ لیفٹ سنس 2006۔ اچھا، بہت سے ٹرسٹ گورنمنٹ نے ان کو اینٹی وائڈنس کی وجہ سے بند کر دیا تھا، تو یہ ون آف دا مین ٹرسٹ ہے ڈسکریشنری ٹرسٹ۔ اس کے متعلق بلکہ میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں اس کی، اچھا، کہ یونائٹڈ کنگڈم میں یہ ٹرسٹ اسٹیبلش ہوا تھا 12th سینچری میں، اچھا، اور اس سے پہلے کامن لاء جو تھا اس کے مطابق جو بھی لیگلی اون کرتا تھا کسی چیز کو تو وہی اس کا اونر گنا جاتا تھا۔ جب کروسیڈ ہوا تو بہت سارے لوگ فائٹنگ کے لیے کروسیڈ میں شامل ہونے کے لیے یو کے سے گئے، انگلینڈ سے گئے، یونائٹڈ کنگڈم سے گئے، تو انہوں نے اپنی پراپرٹی جو تھیں دوسرے لوگوں کے نام پر ٹرانسفر کر دی، کہ جب وہ واپس آئیں گے تو یا وہ لے لیں گے یا پھر وہ اگر واپس نہیں آ سکے تو پھر ان کی کے بچوں کو مل جائیں گے۔ اچھا، بہت سارے جو واپس آئے تو ان کو حیرانی ہوئی کہ جن کو دے کے گئے تھے وہ لیگل اونر بن گئے تھے، انہوں نے پراپرٹیز واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا، تو اس کے بعد بہت بڑا چینج ہوا یہاں، اس کو کورٹ آف چانسری قائم ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے لیگل اونرشپ اینڈ بینیفیشل اونرشپ کو الگ الگ کر دیا۔ وہاں سے اس ٹرسٹ کی برتھ ہوئی۔ بلکہ دلچسپ بات اور بتاؤں آپ کو کہ اس سے پہلے 6th سینچری میں اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، تو یاد ہے آپ نے مشہور سنی ہوئی ان کے متعلق گفتگو باتیں کہ آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ ہاں، یعنی امین وہ شخص جس کے پاس لوگ اپنی امانتیں بالکل رکھوا دیں اور ان کو کامل یقین ہو کہ یہ آدمی ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹرسٹ جو ہے ناٹ ان دا شیپ فارم اینڈ سیم نیم میں وہ اسٹیبلش کیا۔ ان کے پاس لوگ امانتیں اپنی چھوڑ کے جاتے تھے، اپنے ویلیوبل چھوڑ کے جاتے تھے، وہ ہی واز یوز ٹو ایکٹ ایز ٹرسٹیز اچھا، فار دی بینیفٹ آف دا سیٹلرز کڈس، اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں جب وہ واپس آتے یا ان کو واپس دیتے تھے یا ان کے بچوں کو آگے دیتے تھے۔ تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اسلام نے ڈسکریشنری ٹرسٹ کو 6th سینچری میں ہی قائم کر دیا تھا،
بڑی ہی دلچسپ بات ہے، یہ تو بڑی ہی دلچسپ بات ہے تو جی۔ یہ بنیادی جو ہے ڈیفینیشن ڈسکشن ٹرسٹ کی یہ ہے کہ آپ کا جو سیٹلر ہے جو سیٹل کرنا چاہتا ہے پراپرٹی، وہ اپنی ٹرسٹیز کو دیتا ہے. ٹرسٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے، پروفیشنل ٹرسٹی ہو سکتے ہیں، ٹھیک، خود بھی وہ ٹرسٹی ہو سکتا ہے، اچھا اچھا، اور فار دی بینیفٹ آف دیئر چلڈرن. وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ سائن کر لیتے ہیں تو ٹرسٹ کم انٹو بینگ. بالکل ٹھیک. جب آپ نے ذکر کیا امانت کا اور امین ہونے کا، میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی جس کی آپ نے اتنی شاندار طریقے سے وضاحت کی. اور اسلامی حوالہ جو ہے وہ ایسا مستند حوالہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے کر کے پھر ہجرت کی کہ یہ چونکہ میں امین ہوں، میں ٹرسٹی ہوں، تو ان لوگوں کو واپس کر کے پھر تم میرے بعد آنا. تو یہ اتنی بڑی دلیل اور اتنی بڑی مثال اور اتنا بڑا حوالہ ہے کہ جیسے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ جب ہم ڈسکریشنری ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم دوسرے اردو میں کہنا چاہیں تو اس کو ہم ثوابدیدی ٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل یعنی کہہ سکتے ہیں. ثوابدیدی ٹرسٹ، اگر فرض کیجئے کسی کے بچے چھوٹے ہیں یا اس کے گھر میں کوئی معذور شخص ہے تو اس صورت میں یہ ٹرسٹ جو ہے کس طرح سے کام کرے گا؟ یعنی کوئی ایڈلٹ ہے ہی نہیں. ہاں، اس میں عام طور پر جب آپ پراپرٹی یا کیش، ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کیش سیٹل کرنا چاہتے ہیں 300,000 پاؤنڈ فار دی بینیفٹ آف یور اون چلڈرن، ٹھیک، تو آپ ٹرسٹ قائم کر سکتے ہیں فار دی بینیفٹ آف چلڈرن. وہ جو 300,000 ہے وہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ انویسٹ کریں گے، اس سے جو انکم آئے گی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی اپنے بچوں کو. اگر ایج ان کی 18 سے کم ہے تو وہ انکم جرنلی جو پیرنٹس ہے ان کے نام پر ٹیکسیبل ہوتی ہے. اس لیے جرنلی ایسے ایسٹ میں وہ انویسٹ نہیں کرتے جو انکم جنریٹنگ ہے، ایسے ایسٹ میں انویسٹ کرتے ہیں جو کیپٹل جنریٹنگ ہے تاکہ وہ انکم جنریٹ نہ کرے. تو جب وہ اوور 18 ہو جائیں تو پھر وہ انکم بھی لے سکتے ہیں اور پھر انکم ان کے نام کے اوپر ٹیکسیبل ہوگی. تو اگر گھر میں فرض کریں بچے چھوٹے ہیں، اگر آپ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پروفیشنل ٹرسٹی کو انگیج کر سکتے ہیں. بہت ساری انشورنس کمپنیاں، بینک یہ کرتے بھی ہیں. اچھا، تو یہ کوائٹ پاپولر پروڈکٹ ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ٹرسٹ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی جس میں ڈسکریشن ہوتی ہے، یہ دوسرے جو ٹرسٹ ہیں ان سے کس طرح سے مختلف ہے؟ اور کیا اس کا ٹیکس کے معاملات میں یہ زیادہ بیٹر آپشن ہے یا زیادہ فائدے والی چیز ہے یہ؟ ہاں، یہ ٹرسٹ کافی حد استعمال ہوتا ہے ٹیکس پلاننگ کے لیے اور ایسٹ پروٹیکشن کے لیے. اچھا، ہم ایسٹ پروٹیکشن کی مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لیٹس اسیوم آپ کے بچے اوور 18 ہیں اور آپ کے پاس ایک بائی ٹو لیٹ پراپرٹی ہے، آپ ان کو دینا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی، تو جنرلی ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ وایا ٹرسٹ ان کو دیں. اچھا، اس ٹرسٹ کے ڈسکریشن ٹرسٹ، ٹھیک ٹھیک، اس میں یہ ہے کہ ان کی جو پروٹیکشن ہے پراپرٹی کی، لیٹس اسیوم اگر آپ کے بچے کوئی بزنس کرتے ہیں، وہ بینکرپٹ ہو جائیں، ٹھیک ٹھیک، تو یہ جو پراپرٹی ہوگی ٹرسٹ کے اندر وہ بینکرپسی ٹرسٹیز اس کو نہیں لے کے جا سکتے. اچھا، اور یا خدا نہ خواستہ ان کی شادی ہوئی ہے تو خدا نہ خواستہ ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے شادی میں، ٹھیک ٹھیک، تو وہ جرنلی جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کا حصہ یہ اس کے ایسٹ جو ٹرسٹ کے اندر ہیں وہ نہیں بنتے. بالکل ٹھیک. تو یہ پروٹیکشن کے لیے کافی استعمال ہوتا ہے اور پھر ٹیکس پلاننگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں آگے پروگرام میں میں ذکر کروں گا کہ اس کے کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. اچھا، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے پروگرام کو دیکھا اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ہم سے براہ راست بات نہیں کی، لیکن کچھ سوالات ہمارے لیے چھوڑو. ان سوالات میں سے ایک مجموعی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ ہیں ہم سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹرسٹ بنا دیں اور یوں ہو جائے. کیا ٹرسٹ بنا کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، یا ٹرسٹ بنانے کے لیے کسی بھی نوعیت کا ٹرسٹ، چاہے وہ جس کی ہم بات کریں ڈسکریشنری ٹرسٹ ہے یا کسی اور نوعیت کا، تو اس کے لیے کسی پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے، یا کوئی بھی شخص جو دعوے دار ہے کہ جی میں فائنینس کا کام جانتا ہوں اور میں ٹرسٹ بنا دوں گا بغیر سوچے سمجھے، اور اگر وہ فرض کیجئے کہ قانونی طور پہ وہ فائدہ مند نہیں ہے یا وہ اس طرح سے اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا ٹیکس کے معاملات میں، کیا اس ٹرسٹ کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، یا اس میں کیا قانونی پیچیدگی ہے؟ یہ 3-4 کویشچن ہاں، کرتے ہوئے ہیں. اصل میں وہ پچھلے پروگرام کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے، میں نے کوشش کی کہ ایک سوال بنا دوں اس کا. ہاں، اس کے
میں پہلے حصے کو لے لیتا ہوں کہ جس میں یہ ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ کو جو ٹیکس ایکسپرٹ ہے یا ٹرسٹ کا ایکسپرٹ ہے اچھا اس کے پاس جانا چاہیے. میک شیور کریں کہ آپ اس کو چیک کریں کہ اس کی اس فیلڈ میں کوئی کوالیفیکیشن کوئی ایکسپیرینس ہے. اچھا. بہت سارے لوگ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹرسٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ٹرسٹ ایک لیگل ایسی ریزرو لیگل ایکٹیویٹی ہے, وہ ایک لائر یا بیرسٹر ہی اس کو سیٹ اپ کر سکتا ہے. بالکل. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جسٹ کاپی پیسٹ کرنے کے بعد لوگوں کو ٹرسٹ بنا کے دیتے جا رہے ہیں اور نہ ٹرسٹ کے رولز ریگولیشن کا ان کو اندازہ ہے. تو لہٰذا میں پہلی چیز کا تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں جو ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ پریکٹیشنر ہو, اسٹیپ کا ممبر ہو, وہ زیادہ مناسب ہے. ضروری نہیں کہ اسٹیپ کا ممبر ہی کر سکتا ہے, باقی لائر بھی کر سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ نے کویشچن پوچھا کہ مختلف غلط موقعوں پر ٹرسٹ ہر چیز کے لیے بلا ضرورت ٹرسٹ بنا دیا فرض کریں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ کہتے ہیں جناب آپ کا مین ہاؤس جو ہے وہ بھی ہم ٹرسٹ میں ڈال دیتے ہیں, ریگارڈ لیس اس کی ویلیو کتنی تھی, کیا اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ساری مس گائیڈ بھی ہوا ہے لوگوں کو. اگر کسی نے ڈال دیا ہے ٹرسٹ میں مین ہاؤس بھی, تو کیا اس کا کوئی سولوشن ہے کہ اس کو اس سے نکالا جا سکتا ہے, ٹرسٹ ختم کر کے بہتر آپشن اختیار کی جا سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسمینٹل کر سکتے ہیں ٹرسٹ کو. فرض کریں کسی کو مس گائیڈ کیا گیا ہے, غلط ایڈوائس کے ساتھ ٹرسٹ سیٹ اپ کیا گیا ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے ٹرسٹ ڈاکومنٹس کو کسی پروفیشنل کے پاس لے جائیں اور اس کو چیک کریں کہ ٹرسٹ صحیح طریقے سے سیٹ اپ بھی ہوا ہے کہ نہیں. اور اگر اس کو صحیح طریقے سے سیٹ اپ نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سیٹ ہی نہ ہوا ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹ اپ ہو گیا ہے. پہلی تو چیز ٹھیک. اگر وہ صحیح طریقے سے سیٹ اپ ہو گیا تھا لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی تو آپ اس کو ڈسمینٹل بھی کر سکتے ہیں. اس کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اس میں پراپرٹی آپ نے ڈالی تھی یا کیش ڈالا تو اس کی ویلیو کتنی ہے, اس کے ٹیکس کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور سوال ہماری بہن نے پچھلے پروگرام جب ہم ختم کر کے نکلے, انہوں نے پروگرام کے بعد یہ سوال چھوڑا, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی نے ٹرسٹ بنانے کا مشورہ دیا, وہ ٹرسٹ بن گیا, تو پھر میں نے کسی پروفیشنل سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یہ سب چیزیں ٹرسٹ میں نہیں جانی چاہیے تھیں. اب آپ نے کہا کہ اس کو ڈسمینٹل کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پیسے بہت لے لیے, یعنی ہزاروں میں, یعنی انہوں نے جو اماؤنٹ بتائی میرے خیال ہے کوئی 3-4 ہزار پاؤنڈ کے لگ بھگ. وہ کیا ٹرسٹ بنانے میں ڈسکریشنری ٹرسٹ یا بہت پیسے لگتے ہیں؟ ہاں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس موقع پر کیا ٹرسٹ بنا رہے ہیں. فرض کریں اگر آپ ول کے اندر ایک ڈسکریشنری ٹرسٹ بھی لکھ سکتے ہیں, وہ کوائٹ ان ایکسپینسو ایکسرسائز ہے. لائر تقریباً 250-300 پاؤنڈ تک چارج کرتا ہے. اس سے زیادہ بھی چارج کر لیتے ہیں تھوڑے بہت 500 تک, لیکن اس سے زیادہ نہیں. لیکن جو لائف ٹائم ڈسکریشنری ٹرسٹ آپ سیٹ اپ کرتے ہیں, چونکہ وہ تھوڑا سا ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے, کسی بیرسٹر نے اس کو ڈرافٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کی کاسٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اتنی کاسٹ نہیں ہوتی جتنی آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو مس سولڈ کیے گئے ہیں ٹرسٹ ان دا پاسٹ, ہم نے بہت موقعوں پر لوگ ہمارے پاس ٹرسٹ اور ولز لے کے آتے ہیں, دیکھا گیا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں تھی, یا وہ ایسے ٹرسٹ بنا دیے گئے تھے جس کو بنانے کے اوپر ہیوج ٹیکس کانسیکوینسز تھے. اچھا. جیسے بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز ڈالنی اس میں, اور جب آپ پراپرٹیز کو انٹر کرتے ہیں ٹرسٹ کے اندر تو 3 قسم کے ٹیکسز ڈیو ہوتے ہیں. ٹھیک. یا ان کو دیکھنا پڑتا ہے. پہلا ہے انہیریٹنس ٹیکس. اچھا. اگر پراپرٹی کی ویلیو 325,000 سے زیادہ ہے یا کیش کی اماؤنٹ اتنے سے زیادہ ہے, تو لائف ٹائم ڈسکریشنری ٹرسٹ میں ڈالنے سے انہیریٹنس ٹیکس 20% اس کے اوپر ڈیو ہو جاتا ہے. اچھا. وہ نہیں دیے گئے. پھر اگر آپ کی بائی ٹو لیٹ پراپرٹی تھی, تو جب آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کی ٹرسٹ کے اندر, تو اس کے اوپر یہ ایک ڈسپوزل ہے کیپٹل گین ٹیکس پرپز کے لیے, تو وہ ڈسپوزل جو ہے اس پر کیپٹل گین ہے, تو وہ کیپٹل گین نہیں دیا گیا. اچھا. اور تیسرا اگر اس کے اوپر لون تھا تو لینڈر سے کنسنٹ نہیں لی گئی. اچھا. لیس ازیوم اگر کنسنٹ نہیں بھی لی گئی اور وہ لون جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے کس طریقے سے, تو اس کے اوپر اسٹیمپ ڈیوٹی ڈیو ہے.
وہ اچھا تینوں چیزوں کو اگنور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹرسٹ بنا دیا گیا. اب وہ اگر ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کریں گے پہلے ایچ ایم آر سی ان سے جو پہلے 3 ٹیکسز ہیں ان کا پوچھے گا. اچھا جب آپ ڈسمینٹل کرتے ہیں تو پھر یہ تینوں ٹیکس ڈیو ہوتے ہیں. یعنی لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. ہاں تو لہٰذا اس کو چیک ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر نہیں کیا آپ نے اور سالوں سال گزر گئے, اس کے اوپر پینلٹی بھی لگے گی اور انٹرسٹ بڑھتا جائے گا. بالکل اس کو ارلی ڈیز میں اس کو ڈسمینٹل کیا جانا چاہیے بالکل اور اس کو ریویو کروانا چاہیے. اگر آپ کے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جو ہول سیل لوگوں نے ڈالے ہوئے تھے کہ جناب یہ پراپرٹی مین گھر بھی ڈال دیا اور بائی ٹو لیٹ پراپرٹیز بھی ڈال دیں, تو وہ ان کو آپ کو ریویو کرنا چاہیے اور کسی پروفیشنل کے پاس جا کے اس کو ریویو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا. خالد محمود صاحب جو کہ برطانیہ کے بہت ہی شاندار ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں, چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں اور ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں. کچھ لوگ ہمیں پچھلے پروگرام کے تناظر میں فون بھی کر رہے ہیں, اپنے سوالات بھی چھوڑ رہے ہیں. ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ براہ راست سوال کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. کچھ ہی دیر کے بعد جب ہم وقفے پہ جائیں گے, وقفے کے بعد ہماری ٹیلی فون لائنز کھل جائیں گی. جو نمبر آئے گا اس نمبر پہ آپ کال کر کے براہ راست خالد محمود صاحب سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی وضاحت طلب بات ہے تو وہ بھی ہم خالد صاحب کے سامنے رکھیں گے. خالد محمود صاحب, کچھ لوگ کال کر رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے سوالات چھوڑ رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ آپ کے سامنے رکھوں. ایک سوال ہمارے پاس ابھی آیا ہے کہ ہم کیسے چیک کریں کہ کوئی آدمی پروفیشنل ہے جو ٹرسٹ بنا سکتا ہے یا ہمارے ٹیکس کے معاملات دیکھ سکتا ہے. ایک بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے ایک لفظ کہا ہے کہ اسٹیپ ممبر, تو خاتون نے پوچھا کیا آپ اسٹیپ ممبر ہیں اور یہ اسٹیپ ہے کیا؟ یہ 2 سوال چھوٹے چھوٹے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں, اس کے لیے یہ ہے کہ ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ پریکٹیشنر جو اس کا ہونا چاہیے, جو کوالیفیکیشن ہے, ٹھیک, تو اس کے لیے ایک لیڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے UK کے اندر جس میں بہت سارے ٹرسٹ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ رجسٹر ہیں, وہاں سے کوالیفائڈ ہیں. اچھا, مینی لائر جو ہیں وہ بھی ٹرسٹ کے ٹرسٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ ان کو ٹیکس اس کے ٹیکس کے معاملات بھی پتہ ہوں. ٹرسٹ سیٹ اپ کر دیں گے, اچھا, اس کے ویریس ٹیکس معاملات ہیں تو ان کے پاس وہ آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو اسٹیپ ممبر ہے آپ گوگل کریں, اچھا, تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, ان سے آپ کروائیں. یا ایسا بیرسٹر ہے جو ٹرسٹ کو سمجھتا ہے, ٹیکسز کو بھی سمجھتا ہے, ٹھیک, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم, ان کے پاس آپ جائیں, بجائے سے کہ آپ ہائی اسٹریٹ کسی لائر کے پاس چلے جائیں, وہ کہہ جائیں میں ٹرسٹ کو سیٹ اپ کر دیتا ہوں, لیکن ٹیکس کے معاملات ان کو ضروری نہیں کہ اس کا اندازہ ہو. اچھا. ایک سوال اور ہے, انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیا آپ ون ونڈو آپریشن کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی سولیسٹر کے پاس جائیں, کسی ٹیکس اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, تو کیا آپ کی کمپنی یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پیش آئے؟ آپ کی یعنی آپ کے دفتر میں وہ ساری کوالیفیکیشن یا ساری سہولتیں موجود ہیں؟ جی, آل ان ون سارٹ آف تھنگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم ٹیکس کی ایڈوائس بھی ساتھ دیتے ہیں, اچھا, اور ٹرسٹ اگر ضرورت ہو ٹرسٹ بھی سیٹ اپ کر دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر کیس میں آپ ٹرسٹ ہی سیٹ اپ کریں. بالکل ٹھیک, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ایڈوائس, ان کی ضرورت کیا ہے, اس کے مطابق ایڈوائس دی جائے. اور اس میں ہو سکتا ہے صرف ول کے اندر ٹرسٹ بنانا ہو, بالکل تو یہ ٹیکس ایفیشینٹ ول اور ایسٹ پروٹیکشن ول وہ بھی بناتے ہیں. تو اس لیے آل ان ون آپریشن ہم کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. اور ساتھ میں ایک چھوٹا سوال اور انہوں نے پوچھا کہ آپ سے اگر کوئی ایڈوائز لینا چاہے, وہ کسی اور کے ساتھ ان کے معاملات پہلے چل رہے ہیں, تو کیا آپ فری ایڈوائز دیتے ہیں؟ ہم ان کے جو فرض کریں دے ہی رہے ہیں لائیو پروگرام کے اندر, فرض کریں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ٹرسٹ آپ کا کسی نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے, ٹھیک, تو آپ ہمارے پاس لے کے آ سکتے ہیں. ہم فری آف چارج اس کو ریویو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ویلتھ بنی ہوئی ہے, ہم اس کو فری آف چارج ریویو کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے تو وہ ایڈوائس بھی ہم دے دیتے ہیں. اگر کسی کی بائی ٹو لیٹ پراپرٹی ہے اور وہ اپنے بچوں کو آگے منتقل کرنا چاہ رہا ہے, اس صورت میں کیا یہ جو ڈسکریشنل ٹرسٹ ہے اس کی کوئی افادیت ہے؟ بالکل, اس کی بڑی زبردست ٹیکس پلاننگ اس میں آ جاتی ہے. فرض کریں کہ اگر آپ بائی ٹو لیٹ پراپرٹی کی مثال لے لیتے ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں, ان کے پاس بائی ٹو لیٹ پراپرٹی ہے, اس کی ویلیو ہے فرض کریں £600,000. اچھا, اور اس میں سے رینٹ آ رہا ہے, فرض کریں کہ £25,000 رینٹ آ رہا ہے ان کو, تو وہ خود بھی 40% ٹیکس پیئر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی اپنے بچوں کے نام کریں تاکہ جو رینٹل انکم ہے وہ بچوں کو جائے اور یا گرینڈ چلڈرن کو جائے. تو ان کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ ڈسکریشن سیٹ اپ کریں. تو جو پہلا ٹیکس تھا انہیریٹنس ٹیکس اپ ٹو £650,000 تک
اس کے آپ کے فری الاؤنسز ہیں انہیریٹنس ٹیکس کے. مسٹر کے 325,000 ہے, مسز کے بھی اتنے, تو دو جو اونر ہیں ان کے 650,000 تک ٹیکس فری ہیں. تو وہ آپ کا انہیریٹنس ٹیکس تو وہاں زیرو ہو جائے گا جب آپ پراپرٹی کو ٹرسٹ میں انٹر کریں گے. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے لیے 7 ایئر کا کلاک سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا اچھا. اف دے سروائیو 7 ایئر تو یہ پراپرٹی ان کی اسٹیٹ سے مائنس ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کا میں ذکر کیا کہ وہ کیپٹل گین ٹیکس بھی ڈیو ہے. اس مثال میں اگر 600,000 کی پراپرٹی ہے, آپ نے فرض کر مینی ایئرز آپ نے پہلے لی تھی, سمجھیں کہ 400,000 کی, تو اس میں جو 200,000 اپ لفٹ ہوا ہے اس پر کیپٹل گین ہے, اس کو بھی آپ بچا سکتے ہیں. ایک رول ہے جس میں ہولڈ اوور کر سکتے ہیں گین کو. ٹھیک ٹھیک. اگر وہ ہولڈ اوور کر لیں جب ٹرسٹ سیل کرے گا پراپرٹی کو تو پھر وہ ٹیکس پے کرے گا. اگر وہ ٹرسٹ سیل نہ کرے تو ظاہر فورسیبل فیچر تو وہ ٹیکس کیپٹل گین ٹیکس ڈیو نہیں ہے. ایک فائنل بات یہ ہے کہ وہ اس طرح اس ایسے سچویشن میں کریں اگر اس کے اوپر لون نہ ہو. اچھا. اگر لون ہو تو پھر یہ سوٹیبل نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ کو لینڈر کی کنسنٹ چاہیے. 9 آؤٹ آف 10 لینڈر وہ ٹرسٹ کو جنرلی لون نہیں دیتے. اچھا. یہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. تو جو دے دیتے ہیں تو اس میں اسٹیمپ ڈیوٹی کا ایشو ہوگا. اچھا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ پراپرٹی آپ کے بچوں کے نام پر چلی جائے گی ٹرسٹ کے تھرو, ٹھیک, تو اس کی پروٹیکشن ہے اگر بینکرپسی ہو جائے, میرج بریک ڈاؤن ہو جائے. اور خاص طور پر یہ اسکول فی پلاننگ بھی ہے. اچھا. جو انکم ٹیکس آپ کو وہاں ٹرسٹ جو ہے وہ 45% ٹیکس دیتا ہے رینٹل انکم کے اوپر. لیکن اگر بچوں کو یا گرینڈ چلڈرن کو جن کی کوئی اور انکم نہیں ہے, ٹھیک, ان کے بھی الاؤنسز ہیں, جیسے آپ کے یا میرے ہیں 12,570 پاؤنڈ. ٹھیک, تو اگر 2 گرینڈ چلڈرن ان کو, اگر میری مثال میں اگر 25,000 اس کو رینٹل انکم تھی, ٹھیک, تو 12,500 ایچ ان کو آپ رینٹ دے دیں, ٹھیک, تو وہ ٹیکنیکلی انکم ٹیکس فری ہو جاتا ہے. جہاں آپ کہیں 40% دے رہے تھے, آپ گرینڈ چلڈرن کو گیا ٹرسٹ کے تھرو, تو اس میں آپ کا ٹیکس جو ہو زیرو بھی ہو سکتا ہے. تو لانگ ٹرم فی پلاننگ بھی ہے. تو یہ بالکل بڑی اچھی پلاننگ ہے, انڈر دا لا آپ کر سکتے ہیں, اور ٹائملی بیسس پر کریں تاکہ 7 ایئر کے بعد آپ کی پراپرٹی آپ کے نام سے بھی نکل جائے, اور اس کے اوپر ہیوج اماؤنٹ آف انہیریٹنس ٹیکس بھی بچے. اس 600,000 کی پراپرٹی اگر آپ کے نام سے نکل جاتی ہے ٹھیک, ٹھیک, ود ان 7 ایئر, تو اندازہ لگائیں اس کا 40% ٹیکس جو ہے انہیریٹنس ٹیکس 240,000 پاؤنڈ تک وہ بھی بچے گا. اچھا. بعض لوگوں کو یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری پراپرٹی ہے, جو ہمارے ایسٹس ہیں, تو ٹرسٹ میں چلے گئے, یہ تو بچوں کے نام یا ہمارے وارثوں کے پاس نہیں گئے. تو یہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ یہ جب ٹرسٹ میں جاتے ہیں تو اصل میں ہوتے ہی آپ کے وارثوں کے ہی ہیں. ہاں, جیسے میں شروع میں عرض کیا کہ جب آپ ٹرسٹ میں ڈالتے ہیں تو آپ کی جو ٹرسٹیز ہیں, لیٹس اسیوم وہ ایک پروفیشنل فرم, لائر فرم ہے, ٹھیک, they are holding on that asset for the benefit of your beneficiary. ٹھیک, آپ کے وارثوں کے لیے وہ ہولڈ کر رہے ہیں بالکل انڈائریکٹلی. اس میں پروٹیکشن بھی ہے, ٹیکس سیونگ بھی ہے. ٹھیک, ٹھیک, رادر دین آپ ڈائریکٹلی وہ پراپرٹی یا کیش اپنے بچوں کو دیں جس کا ضائع ہونے کا زیادہ امکان ہے, تو آپ ٹرسٹ کے تھرو دیں. بائی دا وے یہ ٹرسٹ جو ہے وہ 125 ایئرس کے لیے ہوتا ہے. اچھا. اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو پراپرٹی چلی گئی تو وہ نیکسٹ 125 ایئر تک جنریشنل اس کے اوپر 40% ٹیکس نہیں ہوگا. لیکن اگر اس دوران میں کوئی برطانوی ٹیکس سسٹم کے کوئی ضابطے قانون بدل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں, وہ جو سیٹ اپ فرض کر آپ آج کریں تو اگر قانون کل کو بدل جائے ٹھیک, تو اس کا اطلاق ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا, عام طور پر فیوچر کی پلاننگ پر ہوتا ہے. ایک اور نقطہ یہاں بتا دوں جو میں ذکر کیا کہ 40% ٹیکس 125 ایئر نہیں ہوتا, لیکن ایوری 10 ایئرز اس کے اوپر 10 اینیورسری چارج ہوتا ہے 6%. اچھا. اس لیے ایسے ٹرسٹ سیٹ اپ کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ایک ٹرسٹ سیٹ اپ کریں 600 یا 650,000 کا, ٹھیک, ٹھیک, آپ اس کے لیے 2 ٹرسٹ سیٹ اپ کریں اچھا, جو 325 سے اوپر نہ ہوں. تو جرنلی وہ پھر فرسٹ اینیورسری چارج نہیں ہوگا, اور سیکنڈ جو ہوا تو بہت معمولی ہوگا. تو یہ پلاننگ بھی ساتھ کرنی چاہیے. جو آپ کے لیے ٹرسٹ سیٹ اپ کرے وہ آپ کو یقیناً بتائے گا, اگر وہ ٹیکس اسپیشلسٹ ہے اور ٹرسٹ اسپیشلسٹ ہے تو وہ آپ کو یقیناً یہ ساری باتیں بتائے گا. بالکل ٹھیک.
پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا. وقت تو ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد جب ہم حاضر خدمت ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا پروگرام ہم خاص طور پہ ڈسکریشنری ٹرسٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں, اور خالد محمود صاحب جو کہ ٹیکس اسپیشلسٹ ہیں, چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں, ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تو اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. پروگرام ٹیکس سرجری کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکس اسپیشلسٹ, چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر, ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر جناب خالد محمود صاحب. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈسکریشنری ٹرسٹ کے حوالے سے, اور بڑی ہی مفید اور بہت ہی معلومات افزا گفتگو ہو رہی ہے. خالد صاحب, ابھی آپ نے بہت سارے جو پہلو تھے اس ڈسکریشنری ٹرسٹ کے, ان پہ بات چیت کی ہے. یہ جو ٹرسٹ ہے, کیا ول کے اندر اس ٹرسٹ کو رکھنے سے اس کو زیادہ فائدے ہیں, اور کیا ایسا بھی ممکن ہے کسی شخص نے ول نہیں لکھوائی اپنی اور وہ یہ ٹرسٹ بنا سکتا ہے؟ بالکل, یہ دو الگ کویشچن ہے. میں اس طرح لے لیتا ہوں کہ اگر آپ ول بنا رہے ہیں, جیسے میں ذکر کیا تھا مرر ول, تو اس کی جو افادیت یہ ہے کہ آپ کے جو آفٹر پیئنگ آل دا لائبلٹیز اینڈ ٹیکسز, ٹھیک, جو نیٹ اماؤنٹ ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈائریکٹلی دے دیں, ٹھیک, اور ان کے جو میں نے ذکر کیا کہ اپنے لائف میں جو مسائل آ سکتے ہیں, اس کی پروٹیکشن کے لیے آپ اس ٹرسٹ کو ول کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کو کہتے ہیں ول ڈسکریشنری ٹرسٹ. بالکل ٹھیک, وہ لکھ سکتے ہیں. میں نے ذکر کیا ان ایکسپینسو وہ ایکسرسائز ہے, ٹھیک, اور اس کے فائدے وہی ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیے ہیں. بالکل ٹھیک, کو اس میں میرج بریک ڈاؤن کا بھی پروٹیکشن ہے, بینکرپسی کی بھی ہے, اسکول فی پلاننگ بھی ہے, وہ سارے فائدے وہ ہیں. تو لہٰذا ہم نے ویسے دیکھا کہ جب ہم خود ٹیکس پلاننگ اس طرح کی کرتے ہیں لوگوں کی, ول لکھتے ہیں, اس کے بعد ہمارے تقریباً 80 یا 90% تک یہ ول ہم ٹرسٹ شامل کرتے ہیں, ٹرسٹ جو ہے ول کے اندر, بالکل ٹھیک, تاکہ فیوچر کی جو پروٹیکشن ہو جائے بچوں کی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جس نے ول لکھی ہوئی ہے وہ اس کے بچے ابھی ینگ ہیں, انڈر 18 ہی ہیں, وہ خدا نہ خواستہ وہ اس کا ڈیمائز ہو جاتی ہے, فوت ہو جاتا ہے. تو یہ اگر ول کے اندر ٹرسٹ لکھا ہوا ہے تو اس کے بہت زیادہ مزید فائدے ہیں, کہ بچے اگر چھوٹے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کو, پراپرٹیز کو, ہر چیز کو, کیش کو ہینڈل نہیں کر سکتے, ٹھیک, تو ٹرسٹ ہی ان کے لیے ہینڈل کریں گے. تو آٹومیٹکلی یہ ایک آپ نے ان کے لیے ایک خاص قسم کی پروٹیکشن پرووائڈ کر دی. بالکل ٹھیک. ابھی ہم وقفے میں تھے تو خالد صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ جب اپنے ٹیکس کے معاملات یا اپنے جو اقتصادی یعنی فائنانس کے معاملات ہیں, یا اپنی ول کے حوالے سے اگر آپ کچھ سوچ رہے ہیں, تو اس میں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جذباتی نہ ہوں. جذباتی ہو کر سب کچھ اپنی اولاد کو دے دینے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ قانونی طور پہ اور ضابطے کے حساب سے محفوظ رستہ کون سا ہے. جیسے خالد صاحب نے وضاحت کی کہ جو ٹرسٹ ہے یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے, اور اس پر مزید گفتگو کریں گے. 2-3 کالرز ہیں جو کافی دیر سے ہولڈ کیے ہیں. پہلی کال دیکھتے ہیں جی کس کی ہے, اس کے بعد مزید بات چیت کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ اسلام چینل نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہے اور ہمیں بہت پسند ہے, اور ہم خالد محمود کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہمیں قیمتی ٹائم دیا ہے. اچھا, میں کوشچن یہ کر رہی ہوں کہ اگر کسی نے ول لکھ دی ہو اور اس کو 5 سال ہو گئے ہیں, اور اس کے پاس صرف ایک ہی مکان ہو, اور اس کی ویلیو اپروکسیمیٹلی, یہ میں اگزامپل دے رہی ہوں, 600,000 ہو, اور وہ فری ہولڈ ہو, بالکل کوئی اس کے مورگیج نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, تو بچوں کے نام اگر ول لکھ دیا ہے, تو ول میں بچے 3 ہیں لیکن بڑے کا نام لکھ دیا ہے کہ وہ اگر اس ہمیں کچھ ہو جائے تو وہ بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو دے گا, تو وہ اس پہ ہم نے لکھ دیا. تو کیا, سب سے پہلے تو یہ کوشچن ہے کہ کیا 7 سال ضروری ہیں کہ انہیریٹ ٹیکس سے بچنے کے لیے, وہ آدمی فوت نہ ہو تو تب بچتا ہے,
یا اگر 5 سال ہو گئے ہیں تو اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کیا اسٹل انہیں انہیریٹنس دینا پڑے گا یا نہیں؟ اچھا، صرف یہ بتا دیجئے، آپ اس گھر میں رہ رہی ہیں جس کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ؟ جی جی، اس بالکل گھر میں ٹھیک، رہ رہی ہوں، ٹھیک اور ٹھیک، وہ لکھا ایسے ہے کہ میرے مرنے کے بعد، اچھا میرے مرنے کے بعد میرا ایک بیٹے کا نام لکھ دیا ہے، 3 ہے تو ایک کا لکھ دیا ہے کہ وہ ایسے کر کے دے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل کیا ٹھیک، کیا وہ 7 سال ہونے ضروری ہیں؟ ایک نمبر 2، کیا وہ جو ہے اس کو انہیریٹ ٹیکس اپروکسیمیٹلی کتنا دینا پڑے گا؟ اور اگر ایک کے نام لکھا ہے تو کیا زیادہ انہیریٹ ٹیکس دینا پڑے گا یا تینوں کے نام لکھنے چاہیے؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کا سوال براہ راست خالد صاحب تک پہنچ گیا۔ جی خالد صاحب۔ شکریہ آپ کا، اور بہت دلچسپ کویشچن ہے، بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں، میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جواب دے دیتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے جو فرمایا کہ آپ نے ول لکھی ہوئی ہے پہلے، اور آپ کے ایسٹ کی ویلیو 6-7 لاکھ تک ہے، تو آپ کو 5 سال پہلے ول لکھی تھی، آپ کو وہ ول ضروری نہیں کہ اپڈیٹ کریں، کوئی ایسے رول چینج نہیں ہوئے کہ آپ کو وہ آپ ول کو اپڈیٹ کریں، بالکل وہ ول آپ بالکل ٹھیک ہے ہوگی، اس کو اگر بھیج ویلڈ دیں، ول ہوگی ہاں مطلب۔ ویلڈ ہوگی، اور اس کو آپ ریویو کے لیے بھیج دیں، ہم ریویو فری آف چارج کر لیں گے۔ ٹھیک ٹھیک، دوسرا یہ بات ہے کہ انہیریٹنس ٹیکس جو ہے وہ آپ کے الاؤنسز ہیں ہسبینڈ اور وائف کے ملا کے 650,000۔ اچھا اس کے علاوہ چونکہ آپ نے ہاؤس اپنا ڈائریکٹ بچوں کو جانا ہے، تینوں کو، یا ایک کو یا تینوں کو جائے گا۔ انہوں نے ایک کو لکھا ہوا ہے ول میں، ایک کا نام ہاں بڑے کا۔ وہ ایگزیکٹر اس میں لگتا ہے کہ ایگزیکٹر ایک ہوگا لیکن ڈسٹریبیوشن تینوں کو ہوگی، ٹھیک ٹھیک، تو اس کے لیے آپ کے پاس فردر 350,000 پاؤنڈ فردر الاؤنسز ہیں ہسبینڈ وائف کے، اچھا تو اپ ٹو 1 ملین تک اس کے اوپر زیرو انہیریٹنس ٹیکس ہوگا، اچھا، تو لہٰذا ان کو ٹیکس کا کوئی ایشو نہیں لگتا۔ ٹھیک ٹھیک، تو جو 7 سال کا رول آپ نے فرمایا، وہ 7 سال کا رول بھی اپلائی آپ پر نہیں ہوگا۔ ہم نے وہ ذکر اس لیے کیا تھا کہ اگر لائف ٹائم میں اگر آپ کوئی گفٹ کرتے ہیں کوئی چیز کسی کو، تو اس وقت 7 ایئر کا کلاک سٹارٹ ہوتا ہے، دین یو ہیو ٹو سروائیو 7 ایئر۔ اچھا ول کے ساتھ یہ 7 ایئر کا کلاک سٹارٹ نہیں ہوتا، ٹھیک، بالکل اس میں آپ سیٹسفیکٹریلی کاملی بیٹھیں کہ اس میں ول اگر صحیح بنی ہوئی ہے اور تینوں بچوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے ایکولی، یا جو بھی لکھا ہو اس کے اندر، ٹھیک، ایک بیٹا آپ کا ایگزیکٹر ہو سکتا ہو، میں ریکمینڈ کرتا ہوں 2 ایگزیکٹر ہونے چاہیے ول کے اندر، اس لیے آپ ول بھیج دیں، ہم اس کو ریویو کر کے آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے، ٹھیک، اور بتا دیں گے کہ اس میں اپڈیٹ کی ضرورت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک، اور یہ تینوں جو کویشچن بڑے کامن تھے، اس لیے اس کا دوبارہ بتا دوں، انہیریٹنس ٹیکس 1 ملین تک نہیں ہوگا، ٹھیک ٹھیک، اگر ایسٹ 1 ملین تک ہیں اور مین ہاؤس بچوں کو جا رہا ہے تو، اور جو 7 ایئر کا کلاک ہے وہ ول کے فوت ہونے پر بھی سٹارٹ نہیں ہوتا، ول بنانے پر بھی سٹارٹ نہیں ہوتا، یہ کمپلیٹ ڈفرینٹ سچویشن میں سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی لائف ٹائم میں کسی کو گفٹ کر دیں، جیسے ہماری بہن نے ذکر کیا، اگر فرض کریں یہ 100,000 پاؤنڈ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو گفٹ کریں، اور پھر وہ 7 ایئر کلاک سٹارٹ ہوگا، ول کے ساتھ اس کا تعلق ول کے نہیں۔ ساتھ۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فرض کیجئے کہ جتنے بھی الاؤنسز ہیں وہ سارے اویل کرنے کے بعد پھر بھی اماؤنٹ زیادہ ہو اور اس میں ول میں ایک بچے کا نام لکھا ہو، تو اس صورت میں انہیریٹنس ٹیکس کم لگے گا، اور یا تینوں کا نام ہو تو کیا اس میں بھی کوئی تخصیص ہے؟ تھینک یو، یہ کلیریفیکیشن کا، اس کا بھی میں یہ جواب دیتا ہوں، یہ بھی مسکنسیپشن ہے۔ اچھا جتنے بھی بچے ہیں ان کو ڈسٹریبیوشن کے اوپر الاؤنسز نہیں ہیں، اچھا، الاؤنسز آپ کے ہیں جس کے ایسٹ ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف ہیں، ان کے اپنے الاؤنسز ہیں، ٹھیک ان الاؤنسز کو وہ ملتے ہیں، ٹھیک اور جو لیس ایزیوم کسی کی ٹوٹل اسٹیٹ کی ویلیو ہے 1.2 ملین، ٹھیک، ایک مثال دے رہا ہوں، ان کے 3 بچے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کو 1 ملین تب ملے گا کہ اگر تینوں بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں، ایسی کوئی بات نہیں، ان کے اپنے الاؤنسز میں نے ذکر کیا ہسبینڈ وائف کے 1 ملین ہیں، تو جو اوپر ہوگا 1 ملین سے 200,000 پاؤنڈ، اس کے اوپر 40% ٹیکس لگے گا، لیکن بچوں کے اپنے الاؤنسز اس مسئلے میں یوٹیلائز نہیں ہوتے، جنہوں نے ول سیٹ کی ہے اس کے اپنے الاؤنسز استعمال ہوتے ہیں، بے شک وہ ایک کو دیں، تینوں کو دیں یا 2 کو دیں، کسی کو دیں، وہ ڈسٹریبیوشن ہے، اس میں الاؤنسز ان کے ہسبینڈ وائف کے اپنے الاؤنسز جو ہیں وہ ان کو ملتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ خالد صاحب ایسے بھی ہیں کہ جو رہ یہاں رہے ہیں، ان کے بچے 2 بچے یہاں ہیں اور 2 بچے اوورسیز ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں آ گئے، ان کے بچے اوور 18 ہو گئے تھے، وہ ان بچوں کو ساتھ نہیں لا سکے، لیکن وہ ان کی اولاد ہیں،
اس صورت میں جو ہے وہ جو بچے پاکستان رہ گئے ہیں یا انڈیا رہ گئے ہیں یا بنگلہ دیش رہ گئے ہیں ان کا بھی کوئی استحقاق ہے؟ نہیں، اس میں یو کے لا یہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ نے ویل سیٹ اپ ویل بنائی ہے ٹھیک اور آپ نے لیس ازیوم کہ یو کے بچوں کو پرووائڈ کر دیا، ٹھیک اگر اوورسیز بچوں کو پرووائڈ نہیں کیا، ٹھیک اگر اوورسیز بچے آ کے یہاں کلیم کرنا چاہیں تو کورٹ یہ دیکھے گی کہ کیا وہ ڈپینڈنٹ تھے، اچھا ایون دو اوور 18 بھی ہیں، اگر وہ ثابت کریں کہ وہ ڈپینڈنٹ تھے اس کے اوپر، ان کو پرووائڈ نہیں کیا گیا، تو پھر اس صورتحال میں کورٹ ان کو پرووائڈ کرے گی۔ اگر وہ اوور 18 ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے فائنینشلی بھی، اور 5-6 رول ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کورٹ، 6 ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں، اگر ان ٹیسٹ میں وہ پورا نہیں اترتے تو وہ ضروری نہیں کہ ان کو آٹومیٹکلی کورٹ پرووائڈ کرے۔ تو انہیں کیا ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ وہ اگر ڈیپینڈنٹ تھے؟ وہ ایک پورا لیگل پروسیس ہے، اس میں جب وہ کریں گے تو لائر اس پورے پروسیس میں جاتے ہیں، کویشچنیئر ہوتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کورٹ کو یہ ڈیپینڈنٹ تھے یا نہیں تھے۔ بالکل ٹھیک۔ پروگرام ٹیکس سرجری جاری رہے گا۔ جناب خالد محمود صاحب جو کہ چارٹرڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں، ٹرسٹ اینڈ اسٹیٹ کے ماہر ہیں، اور بڑی مفید معلومات جو برطانیہ کے ٹیکس رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے بارے میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔